وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم ہی نے نازل کی تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب انسانوں کے لیے سچائی کے ساتھ، سو جو شخص سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا نقصان کرے گا، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ صرف اپنی دنیا میں مشغول رہے، اور کچھ لوگ پہچان بھی گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سچے نبی ہیں، پھر بھی اللہ کے کلام کو نہ مانا بلکہ اوروں کو بھی ماننے سے منع کیا۔ آیت نمبر 6 میں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی مشرکین کا۔ سمجھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا یکساں ہیں ان کے لیے، خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 کا لفظی ترجمہ۔ اس میں دو لفظ مین ہیں، کفرو اور انذرتہم۔ انا انڈیڈ بے شک، الذین دوز ہو وہ لوگ جنہوں نے، کفرو ڈس بلیوڈ جنہوں نے انکار کیا، کافرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی انکار کیا، حق پوشی کی، سچ کو چھپایا، آمنہ کی ضد ہے یعنی کہ اپوزٹ ہے۔ اور کفرو کے ایک معنی اور بھی ہیں، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا یعنی نعمت سے انکار کرنا۔ کافر کا لفظ جب اکیلا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا حضور کی نبوت یا شریعت یا تینوں سے انکار۔ سواء اٹ از سیم، یکساں ہے، برابر ہے، نصیحت اور ترک نصیحت، بتانا نہ بتانا۔ علیہم ٹو دیم ان کے لیے، اس میں بھی دو لفظ ہے، اللہ کے لیے، ہم ان، انذرتہم ویدر یو وارن دیم خواہ تم انہیں خبردار کرو، یہ ایک جملہ ہے۔ کا مطلب خواہ، انذرا خبردار کرنا، نتیجے سے پہلے ہوشیار کر دینا، ڈرانا، الرٹ کرنا۔ نذرا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تا تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سب کو یعنی انکار کرنے والوں کو، اور یا، لم ناٹ نہ، تنذرہم یو وارن دیم تم خبردار کرو، تم ڈراؤ۔ تنذر میں بھی دو لفظ ہیں، تنذر تم ڈراؤ، اور تنذر کا بھی روٹ ورڈ نذرا ہے۔ ہم ان سب کو، انکار کرنے والوں کو، لا ناٹ نہیں، یؤمنون دے بلیو وہ ایمان لائیں گے، آمنہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمان لانا، تصدیق کرنا۔ یہاں پر زور لا یؤمنون پہ ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون ایمان نہیں لائیں گے؟ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ جیسا کہ ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار اور اطاعتشار بندوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم طلب کی تھی۔ اب سرکش اور نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے سورہ فاتحہ میں، جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلا جملہ ان الذین کفروا، کفر کے معنی ڈکشنری میں نعمت کو چھپانے اور شریعت میں ایمان کی ضد یعنی انکار کرنا ہے۔ ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، جیسے محسن کے احسان کو چھپانا۔
شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کا نام کفر ہے۔ جناب ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جن کا ثبوت یقینی ہے اور اس کو حق نہ سمجھیں اور تصدیق نہ کریں، وہ کافر کہلائیں گے۔ دوسرا جملہ، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ جو دانستہ جان بوجھ کر کفر میں پکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذرا کے معنی آگاہ کرنا، انجام کے بارے میں پہلے سے خبردار کر دینا۔ انذرا ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، اور ابشار ایسی خبر کو کہتے ہیں جس سے خوشی اور راحت ملے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات سن کر اس کا انکار کیا اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، ہر قسم کے دلائل ہونے کے باوجود اس کو قبول نہیں کیا۔ علماء کے نزدیک ان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین، یہود اور منافقین کے وہ سردار ہیں جن پر قرآن اور نبی پاک کی حقانیت پوری طرح واضح ہو گئی تھی، لیکن محض ضد، تکبر، انانیت اور ہٹ درمی کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوم کے ایمان کے خواہاں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں حضور سے فرماتے ہیں، تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک سے کہتے ہیں، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا کہ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے امید نہ رکھیں اور حضور کی پریشانی دور ہو جائے۔ اس آیت نے حضور کی آس اور امید کو ختم کر دیا جو آپ کو ان کے ایمان لانے کی تھی، اور مایوسی بھی ایک راحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی بڑی حرص تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں، لیکن پروردگار نے فرمایا یہ سعادت ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، یہ نعمت بڑھ چکی ہے، جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانیں گے، اور جو بدقسمت ہیں وہ اطاعت کی طرف نہیں جھکیں گے، یعنی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ خلاصہ، مکہ کے مشرکین جو حضور کو صادق اور امین مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کی طرف نازل کی گئی وحی یعنی قرآن اور سنت کو ماننے سے انکار کیا۔ دوسرے وہ اہل کتاب جن کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ نبی پاک کو پہچان بھی گئے تھے، پھر بھی ماننے سے انکار کیا، یعنی اپنے غرور، تکبر اور انا کی وجہ سے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر نصیحت و ترک نصیحت یکساں تھی، برابر تھی، اور یہ ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 7 میں انہی لوگوں کی سزا کا ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 6 ہمیں پیغام دے رہی ہے، تکبر، ضد، حسد سے اپنے کو دور رکھو، کیونکہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ دوسرے، کفر کے معنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ ہمیں اتنی بڑی نعمت بن مانگے ملی ہے، یعنی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم کہیں کفران نعمت تو نہیں کر رہے، اپنے کو مسلمان کہلاتے ہوئے شرم اور ڈر تو محسوس نہیں کرتے، حقیر اور کمتر تو نہیں سمجھتے۔ آئیے قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات جانیں اور اپنی صحیح پہچان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر فخر کرنے والا مسلمان بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔